الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 22 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 11 ستمبر 2020 عیسوی بروز جمعہ کا دن ہے، اور آج کے درس میں ہم اور آپ جس چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ کی عبادت خوف اور لالچ سے کرنا، خوف و طمع کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنا۔ صاحب کتاب نے جو سوال کیا ہے، هل نعبد اللہ خوفا و طمعا، کیا ہم اللہ کی عبادت خوف اور لالچ سے کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں انہوں نے لکھا ہے، نعم، ہاں، نعبدہ کذالک، ہم اللہ کی عبادت ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی خوف اور لالچ سے۔ اور اس کے جواب میں دلیل کے طور پر، ریفرنس اور حوالے کے طور پر انہوں نے سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 16 کا تذکرہ کیا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ ہوتی ہیں، رات میں بہت کم سوتے ہیں، رات کے 2 حصے میں سے 1 حصہ سوتے ہیں، یا 4 حصہ کر لیجئے، 4 حصے میں 3 حصہ سوتے ہیں اور 1 حصہ اللہ کے لیے یہ وقف کر کے رکھتے ہیں۔ رات کا آخری پہر یہ اللہ کے سامنے عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ ہوتی ہیں۔ یدعون ربہم خوفا و طمعا، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں پر اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی اور آخرت کے بعض پرس کا خوف چونکہ ہر وقت لگا رہتا ہے، اس وجہ سے وہ راتوں کو اٹھ کر بستروں کی لذت اور راحت سے اپنے آپ کو محروم رکھ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ ڈرتے بھی اسی سے ہیں اور امیدیں بھی اسی سے وابستہ رکھتے ہیں۔ جو کچھ خدا نے ان کو بخشا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہاں مومن کے دل کی کیفیت کا ذکر خوف اور طمع کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ مومن کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے اعمال کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، جو اس نے زندگی میں عمل کیے ہیں، جو اب تک کام کیے ہیں، جب اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اللہ کی پکڑ کا خیال آتا ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے ان عملوں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اس کے اوپر لرزاں اور ترساں طاری ہوتی ہے، اور اس کے اندر خوف اور دہشت پیدا ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دے لیں۔ جب اس کا خیال اور اللہ رب العالمین کی جب بے قرار رحمتوں کا خیال آتا ہے، تب اس کے اندر امید کی ایک کرن اٹھتی ہے اور اپنے رب پر امید اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کی وجہ سے وہ عسر میں اور یسر میں، یعنی تنگی میں اور آسانی میں، چاہے پریشانی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں وہ اپنے عزیز و اقربا کے اوپر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، وہ کہتے ہیں ثلاثۃ، 3 طرح کے لوگ ہیں،
یضحک اللہ الیہم ویستبشر اللہ بہم. 3 طرح کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالی انہیں دیکھ کر ہنسے گا اور ان کو دیکھ کر کے خوش ہوگا. انہی میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا، وہ آدمی جو رات کو اٹھا، اپنے بستر سے اٹھا، اپنے بستر کی آرام اور راحت کو چھوڑ کر کے پھر اس نے اچھی طرح سے وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندے نے جو کچھ کیا ہے اس پر کس چیز سے اس نے برانگیختہ کیا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے کون سی چیز اس کو کھینچ کر کے لے کر کے آئی. پوری دنیا سو رہی ہے لیکن یہ وضو بنا کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. کس چیز نے اسے بے چین کیا، کس چیز کی چاہت میں، کس چیز کی طلب میں یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہماری بنسبت اسے بہتر جانتا ہے، یعنی تجھے اچھی طرح معلوم ہے، ہم اتنا نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں بہتر تو جانتا ہوں لیکن تم مجھے خبر دو، تم بتاؤ کہ یہ کیوں نماز کے لیے کھڑا ہوا، کس چیز کی وجہ سے، کس لالچ میں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں تو نے اسے کسی چیز کی امید دلائی تو اس نے اس کی امید میں کھڑا ہو گیا، اس کی امید میں وہ کھڑا ہو گیا. اور تو نے اسے اگر کسی چیز سے ڈرایا تو اس چیز کی ڈر کی وجہ سے اس نے تیری عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنا شروع کیا. اسی طریقے سے رواہ البیہقی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے باب فی الرجاء من اللہ تعالی کے تحت. کہتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے. فدخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، اللہ کے نبی ان کی عیادت کرنے کے لیے، ان کی خیر خیریت کے لیے اللہ کے نبی ان کے پاس تشریف لائے. فقال کیف تجدک یا عمر، اے عمر اب تمہارا حال کیسا ہے، اے عمر تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو. فقال ارجو واخاف، حضرت عمر نے کہا میں خوف بھی محسوس کر رہا ہوں اور میں امید بھی لگائے ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع الرجاء والخوف فی قلب مؤمن، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے دل میں امید اور خوف دونوں حالتیں جمع نہیں ہوتی. الا آتاہ اللہ الرجاء وامنہ الخوف، مگر اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری کر دیتے ہیں اور اسے خوف سے محفوظ کر لیتے ہیں. یعنی ایک مومن بندے کے دل کے اندر جو خوف ہے اور جو امید ہے کہ اللہ کے عذاب کا ڈر اور اللہ کی رحمت کی امید کہ اللہ کی رحمت بڑی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ڈر کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی امید کو غالب کر دیتے ہیں، یعنی اسے اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کو داخل کرتے ہیں. اس سوال کے جواب میں کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں خوف اور طمع کے ذریعے سے، تو حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر ایک روایت لے کر کے آئے ہیں، حدیث نمبر 793 کی روایت ہے. صاحب کتاب نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا. عن جابر ابن عبداللہ ذکر قصة معاذ قال، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وقال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم للفتى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کیف تصنع یا ابن اخی اذا صلیت، اے میرے بھتیجے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تم نماز پڑھتے ہو تو اس نماز کے اندر کیا پڑھتے ہو؟ قال اقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے جواب میں کہا میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. واسأل اللہ الجنۃ،
اور میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، وَإِنِّي لَا أَدْرِي مَا دَنْدَنَتُكَ وَلَا دَنْدَنَتُ مُعَاذٍ لیکن اے اللہ کے نبی مجھے آپ کی اور معاذ ابن جبل کی گنگناہٹ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کیا پڑھتے ہیں اور معاذ ابن جبل کیا پڑھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ومعاذا حول ہاتین، اللہ کے نبی نے فرمایا اے جابر میں اور معاذ بھی انہی دونوں کے ارد گرد ہوتے ہیں، یعنی ہم لوگ بھی یہی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم بھی اللہ کی امید ایسے، ہم بھی اللہ کی عبادت ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو ایک مومن کے لیے اللہ کی عبادت میں یہ چیز پنہا ہونی چاہیے کہ اللہ کا ڈر جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اور اللہ کی امید کے، اللہ کے جنت کی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس امید کے ساتھ میں عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا، اس امید کے ساتھ ہر ایک کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہر ایک کے دل کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے۔ اور ایک مومن کے دل کے اندر تو آٹومیٹک یہ دونوں چیزیں جمع رہتی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ ودیت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کی عبادت ایسے ہی کرنی چاہیے کہ اللہ کی عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ڈر ہو اور اللہ کی جنت کی امید میں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو یکسوئی کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان پیاری پیاری باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔